ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. یقول اللہ سبحانہ عز وجل فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر روزے جو ہیں فرض کیے گئے تھے. امید ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. محترم سامعین کرام، جس موسم کے اندر ہم لوگ جانے والے ہیں وہ عظیم موسم ہے، اطاعت و بھلائی کا بڑا ہی عظیم موسم ہے، اور وہ ایسا موسم ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، اور وہ ایسا موسم ہے کہ جس کی ایک رات شب قدر ہوتی ہے جسے 1000 مہینوں کی عبادت، اس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. اور یہ ایسا موسم ہے کہ اس میں ہمیں لاپرواہی سے کام نہیں لینا چاہیے اور اطاعت کے اندر جد و جہد کرنا چاہیے. اور اسی موسم کے تعلق سے سبقت کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس میں سبقت کریں. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. سبقت کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اسی میں سبقت کریں. رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے بھائیوں، بڑے خیر و برکت والا مہینہ ہے، اور مومنوں کے اس خیر و برکت سے راضی ہونا چاہیے. بھائیوں، یہ بڑا ہی نفع بخش اور عظیم تجارت کا موسم ہے، اور تجارت بھی بڑے سخی اور بے نیاز قابل تعریف اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے. اور وہ اللہ رب العالمین، اس کے ہاتھ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، حتیٰ کہ انس و جن پوری کی پوری مخلوق ایک چٹیل میدان میں جمع ہو کر کے اپنی اپنی خواہشات کے مطابق اللہ رب العالمین سے ہر چیز طلب کرے، اور اللہ رب العالمین ہر چیز انہیں دے بھی دے تو بھی اللہ رب العالمین کے خزانوں میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. یعنی کوئی کمی نہیں اللہ رب العالمین کے خزانوں کے اندر. ہمارا معاملہ اس اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے. اور یہ ایسا موسم ہے کہ جس کے اندر اجر و ثواب کی نہ کوئی حد ہے نہ مقدار ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ رب العالمین یقیناً صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر و ثواب سے نوازے گا. اور اللہ رب العالمین کی اطاعت پر صبر کرنا یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے ہر عمل کا اجر و ثواب دگنا دیا جاتا ہے. ایک نیکی کا ثواب 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا مگر روزہ، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں. بندہ میری بنا پر کھانا پینا اور اپنی شہوت کو چھوڑتا ہے. یعنی جب اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ سے اجر و ثواب نوازے گا تو وہ اتنا اجر و ثواب نوازے گا جس کی کوئی حد ہے اور نہ کوئی مقدار ہے. سب سے پہلی چیز جو ہمیں رمضان المبارک کے استقبال کے تعلق سے توجہ دینا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک عطا کرے. کیونکہ سلف صالحین اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین انہیں رمضان المبارک عطا کرے، اور جب رمضان المبارک اللہ رب العالمین انہیں عطا کر دیتا تو وہ اللہ رب العالمین سے اس کی عبادت کی قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین اس رمضان میں جو کچھ ہم عبادت کرتے ہیں اللہ تو اس عبادت کو قبول کر. اسی طریقے سے رمضان کا چاند دیکھتے وقت اور تمام چاند جتنے بھی چاند ہیں طلوع ہلال کے وقت ہمیں یہ دعا پڑھنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. اللہم اہل علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ.
اے اللہ ہم پر اس چاند کو امن و سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اور اے چاند تیرا رب اور میرا رب اللہ رب العالمین ہے۔ یعنی بندے کو چاہیے کہ وہ رمضان کے حصول کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرے، کیونکہ تمام فضل اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اور جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور وہ فضل ہمیں عطا کرتا ہے۔ نمبر 2، رمضان المبارک کی نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا اور اس کی تعریف کرنا۔ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ جب اللہ رب العالمین کی کوئی نعمت اسے حاصل ہو یا کوئی پریشانی اور مصیبت اس کی دور ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ شکر کرے اور اللہ رب العالمین کی تعریف کرے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو گزشتہ سال آپ کے بازو میں تراویح کی نماز پڑھتے تھے، لیکن آج قبر کے اندر مٹی میں سو رہے ہیں، ان کے اعمال کا کھاتہ بند ہو چکا ہے اور وہ لوگوں کی دعاؤں کے محتاج ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو زندہ رکھا، آپ باحیات ہیں۔ اللہ رب العالمین کی اس نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف توجہ دیں۔ نمبر 3، سچا عزم مصمم کریں اور پختہ ارادہ کریں کہ رمضان کے قیمتی اوقات کو ہم اعمال صالحہ کے اندر لگائیں گے، کیونکہ جو شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ سچا معاملہ کرتا ہے ضرور اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اور جو لوگ ہمارے راستے میں اطاعت میں کوشش کریں گے، محنت کریں گے، تو ضرور ہم ان کو سیدھا راستہ بتائیں گے، اور بے شک اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نمبر 4، ہم رمضان کا استقبال تمام گناہوں کو چھوڑ کر کے اور سچی توبہ کے ساتھ کریں۔ اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ توبہ استغفار کا مہینہ ہے، اور گناہ جو ہیں بھلائیوں کے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ آدمی چاہتا ہے کہ وہ نیکی کا کام کرے، لیکن گناہ جو ہیں وہ آڑ بن جاتے ہیں۔ اسی بنا پر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اللہ رب العالمین کے لیے خالص توبہ کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون، اے مومنوں تم سب کے سب مل کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے رمضان کے، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جس نے لیلۃ القدر میں عبادت کی ایمان اور ثواب کی نیت سے، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو رمضان میں تراویح کی نماز ایمان اور ثواب کی نیت سے پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ جو اسباب ہے بھائیوں، یہ گناہوں کی مغفرت کے اسباب ہیں۔ نمبر 5، سچی نیت کے ساتھ نیک اعمال میں محنت کریں، کیونکہ سچی نیت کے لیے بندے کے لیے اللہ رب العالمین توفیق دیتا ہے۔ اگر آپ کی نیت خالص ہے تو اللہ رب العالمین ضرور جو ہے آپ کو بھلائی کی توفیق دے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اور آدمی کی اگر نیت سچی ہو اللہ رب العالمین بندے کی ضرور مدد کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم، اگر اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کے اندر بھلائی کو جان لے گا تو جو کچھ تم سے لیا ہے تم سے اس سے بہتر تمہیں دے گا، اور اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک
تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قریبا. یقیناً اللہ رب العالمین ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت لی تھی. اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے اندر جو خیر و بھلائی تھی اس کو جان لیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر سکون اور اطمینان نازل کیا اور انہیں فتح و نصرت سے نوازا. ان دونوں آیتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سچے نیت کی بنا پر بندے کو بھلائی کی توفیق دی جاتی ہے. لہذا بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی سچی نیت رکھے، اخلاص کے ساتھ عمل کریں اور سچی نیت رکھے کہ اگر اللہ رب العالمین نے رمضان ہمیں عطا کیا تو ہم اس میں اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے. بھائیوں، اخلاص اطاعت کی روح ہے، اعمال صالحہ کی قبولیت کی چابی ہے اور رب کائنات کی توفیق اور اس کی مدد کا سبب ہے اخلاص. اسی بنا پر علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى قَدْرِ نِيَّةِ الْعَبْدِ وَهِمَّتِهِ وَمُرَادِهِ وَرَغْبَتِهِ فِي ذَلِكَ يَكُونُ تَوْفِيقًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَإِعَانَتَهُ. بندے کی ہمت، چاہت، رغبت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی مدد، اللہ رب العالمین کی طرف سے بندے کو مدد حاصل ہوتی ہے. یہ کس بنا پر کہ اللہ رب العالمین بندے کی نیت کو دیکھنا چاہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ رب العالمین نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے، وہ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے. نمبر 6، مسلمانوں کے متعلق اپنے سینے کو بغض و حسد سے پاک کریں اور کوشش یہ کریں کہ کسی مسلمان کے متعلق آپ کے دل میں کوئی دشمنی نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الاعمال فی کل یوم خمیس واثنین فیغفر اللہ عز وجل فی ذلک اليوم لکل امرئ لا یشرک باللہ شیئا الا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا. رواہ مسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے جمعرات اور پیر کے دن لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو سب کو اللہ رب العالمین بخش دیتا ہے، مگر وہ آدمی کہ جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان کوئی دشمنی ہوتی ہے یا ان سے کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ صلح کر لیں، یعنی سبحان اللہ، آدمی نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، لیکن کسی کے ساتھ اگر دشمنی ہے تو بھائیوں اللہ رب العالمین کے یہاں اس کے اعمال قبول نہیں ہیں. لہذا بندے کو چاہیے کہ وہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنا معاملہ کلیئر کر لے تاکہ رمضان کی عبادت جو ہے وہ ضائع نہ ہو. اور ہمیں تو یہ دعا کرنی چاہیے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھائی ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. ہمارے پروردگار ہم کو بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے فوت ہو چکے ہیں، اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دلوں کے اندر بغض اور کینہ مت رکھ، بے شک تو بہت بڑا مہربان اور رحم دل ہے. اسی طریقے سے رشتہ داری کو جوڑنا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ بھائیوں، بھائی بھائی سے جدا ہے، بہن بھائی سے جدا ہے، یعنی بیٹا باپ سے جدا ہے اور بیٹا ماں سے جدا ہے. اسی طریقے سے آپس میں بڑا اختلافات پایا جاتا ہے، بڑی لڑائی جھگڑے اور بڑے ہی یعنی فتنے فساد پائے جاتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپس میں دشمنیاں اور رشتہ داروں کے اندر یہ رشتہ داروں کی جو دشمنیاں بڑی خطرناک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی میں ہے من وصل کی وصلتہ ومن قطع کی قطعتہ. اللہ رب العالمین رشتہ داری کے متعلق اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جس نے تجھ سے رشتہ جوڑا اس نے مجھ سے رشتہ جوڑا، اور جس نے تجھ سے رشتہ توڑا اس نے مجھ سے رشتہ توڑا.
یعنی انسان نیک اعمال کرے، بھلائی کے اعمال کرے، لیکن اس کے باوجود اگر اس کے تعلقات اور رشتہ داری اس سے ٹوٹی ہوئی ہے، بھائیوں اس کے اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین سے تو اس کا تعلق ٹوٹا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ جس سوسائٹی کے اندر، جس معاشرے کے اندر، جس قوم کے اندر ہم لوگ رہیں، ان کو قدر الامکان فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، ای الناس احب الی اللہ و ای الاعمال احب الی اللہ عز وجل؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احب الناس الی اللہ انفعهم للناس واحب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی مسلم او تکشف عنہ کربتا او تقضی عنہ دینا او تطرد عنہ جوعا۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو، لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو، اور اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں جو ہے خوشی ڈال دینا، یا اس کی پریشانی کو دور کر دینا، یا اس کے قرض کو ادا کر دینا، یا کھانا کھلا کر کے اس کی بھوک کو ختم کر دینا، یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ بھائیوں، معاشرے کے اندر کتنے بچے یتیم ہیں جن کے پاس عید کے کپڑے نہیں پائے جاتے ہیں، کتنے بیوائیں ہیں جنہیں پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی دیکھ ریکھ کریں، اور یہ رمضان کے اندر اور رمضان سے پہلے ہر حالت میں ہمیں ان کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ نمبر 7 کہ نمازوں کا اہتمام کریں اور کوشش کریں کہ رمضان کی اور بلکہ پوری زندگی کی جو ہماری نمازیں ہیں وہ جماعت کے ساتھ ادا ہو۔ یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ رمضان آتا ہے، ہماری فجر کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، کبھی ظہر کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، کبھی اور وقت کی نمازیں ہی چھوٹ جاتی ہیں، جماعت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہم پہنچتے ہیں۔ یہ لاپرواہی ہے بھائیوں۔ ہم پہلے ہی عزم مصمم کریں کہ انشاءاللہ اس رمضان کے اندر ایک رکعت جو ہے ہم لوگ پیچھے نہیں رہیں گے جماعت سے، تو اللہ رب العالمین ضرور بندے کی مدد کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ تو میری مدد کر تیرے ذکر پر اور تیرے شکر پر اور تیرے حسن عبادت، اچھی عبادت پر، یعنی اللہ رب العالمین تو میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کروں، میں تیرا شکر کروں اور اچھی طرح تیری عبادت کروں۔ یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ نمبر 8 دعاؤں کا اہتمام، کیونکہ بھائیوں رمضان کا جو موسم ہے، رمضان مبارک کا جو بابرکت مہینہ ہے بھائیوں، اس کا تعلق دعا سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ میں ان سے بالکل قریب ہوں، میں دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ لہٰذا بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ میرے حکموں پر چلیں اور مجھ پر ایمان رکھے تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ روزوں کے احکام کے درمیان اللہ رب العالمین نے دعاؤں کا ذکر کیا، جس سے ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ ہم دعاؤں میں زیادہ سے زیادہ محنت مشقت کریں۔ اب آدمی کو چاہیے کہ وہ زیادہ اہتمام کرے دعاؤں کا، اور خاص طور پر روزے کی حالت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حتی یفطر، یعنی 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے۔ ان میں سے ایک کیا ہے کہ روزے دار یہاں تک کہ روزہ افطار کر لے، تو روزے کی حالت میں دعا جو ہے اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، لہٰذا ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 9 قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اوقات خاص کرنا، کیونکہ رمضان جو ہے بھائیوں یہ قرآن مجید اسی کے اندر اترا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا ہے، اور یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا
اور بالکل واضح نشانیاں ہیں، اس میں اللہ رب العالمین کی بالکل واضح نشانیاں ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ الآخرین، اللہ رب العالمین اس کتاب کی بدولت بہت ساری قوموں کو عزت کے آسمان پر اٹھاتا ہے، اور بہت ساری قوموں کو اس کتاب کی طرف دھیان نہ دینے کی بنا پر انہیں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں قرآن کا اہتمام کرنا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کم سے کم 5 مرتبہ 6 مرتبہ جو ہم ختم کریں، اور اگر اس کی طاقت نہ رکھیں تو کم از کم جو ہے ہم 1 مرتبہ تو قرآن مجید مکمل طور پر جو ہے رمضان کے اندر پڑھیں، کیونکہ یہ رمضان جو ہے قرآن ہی کا مہینہ ہے۔ نمبر 10، روزے کی افطاری کا اہتمام کریں، یعنی اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے روزے کی افطاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ من غیر ان ينقص من اجر الصائم شیئا، جس نے روزہ افطار کروایا تو روزے دار کے برابر اسے اجر و ثواب دیا جاتا ہے، اور روزے دار کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی ہے۔ بھائیوں، یہ جو 10 اصول بیان کیے گئے ہیں یہ بڑے اہم اصول ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان اصولوں کا اہتمام کریں، ان پر عمل کریں، اور اخلاص کے ساتھ اور نیت خالص کر کے اگر ہم اس پر چلیں گے، یقیناً اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا۔ اور یہ جو خیر و برکت والا مہینہ جس کا ہم استقبال کرنے جا رہے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آئندہ سال ہمیں یہ ملے، لہٰذا ہمیں اس میں بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس مہینے کے اندر عبادت کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول کرے، اللہ رب العالمین ہماری نیتوں کو خالص کرے، اللہ رب العالمین ہمیں ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔